پیٹ ہوگی ہمارے حق میں نہیں ہوگی، اور ضروری ہے کہ ہم اللہ کے حکموں کی تعمیل کریں، ہم اللہ کی فرما برداری کریں۔ ان بے شمار فرما برداریوں میں ایک اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کا نام قربانی بھی ہے، جو انہی دنوں کے 10ویں دن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے رستے میں قربانی یوم الاضحیٰ یعنی عید، یوم النحر عید الاضحیٰ کا دن ہے۔ اللہ کو اس دن میں اپنی ذات کے سامنے جانور قربان کرنے سے بہتر کوئی عمل نہیں لگتا۔ آپ کروڑوں روپے خرچ کر دیں، آپ اربوں کی جائیداد وقف کر دیں، لیکن یوم النحر کے دن اللہ کے رستے میں ایک جانور قربان کرنا ان کروڑوں اربوں کی پراپرٹی وقف کرنے سے زیادہ اللہ کو اچھا لگتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ ہم سے یہ ہماری اساس، بنیاد جو دین ہے ہم سے چھینا جا رہا ہے۔ کبھی نماز پہ اعتراض، کبھی باجماعت نماز پہ اعتراض، کبھی روزے پہ اعتراض، اور بدقسمتی دیکھیے ہمارے ڈاکٹرز، اللہ انہیں ہدایت دے، ہے تو خیر خواہی کے لیے بیٹھے، لیکن چونکہ جہاں سے یہ علم سیکھتے ہیں وہ انہیں شاید سکھاتے ہی یہ ہیں کہ ایک مریض کو کہنا کہ تم نے سجدہ نہیں کرنا، کسی مریض کو کہنا تم نے رکوع نہیں کرنا، کسی مریض کو کہنا کہ تم نماز نہ ادا کرو، کسی مریض کو کہنا تم روزہ نہ رکھو۔ یہ پچھلے رمضان کی بات ہے، ہمارے ایک بزرگ دوست ہیں، ہماری مسجد میں جمعے کے نمازی بھی تھے، اب وہ چونکہ دور چلے گئے، ڈاکٹر نے بڑی شد و مد کے ساتھ انہیں کہا کہ آپ نے روزہ نہیں رکھنا وگرنہ آپ کی زندگی کی گارنٹی نہیں ہے۔ یعنی یہ لفظ کہے کہ روزہ آپ نے نہیں رکھنا، آپ کی بیماری یہ ہے کہ آپ نے روزہ نہیں رکھنا۔ بزرگ کو سوچ آ گئی، نیک آدمی جو ہے ہمیشہ اچھی سوچ سوچتا ہے، دل میں سوچ یہ آئی اگر میری زندگی کی گارنٹی نہیں ہے تو میں مرنے سے پہلے بے روز کیوں مر جاؤں، میں روزے رکھتا ہوں، موت آ گئی تو اسی طرح صحیح۔ اس اللہ کے بندے نے سارے روزے رکھے اور اللہ کی توفیق سے وہ آج بھی زندہ ہے اور تندرست زندہ ہے۔ یعنی جو متعدی بیماریاں ہوتی ہیں، شوگر ہوئی، بلڈ پریشر ہوا، یہ تو زندگی کے ساتھ چلتی ہیں، لیکن الحمدللہ میں عرض کروں کہ ڈاکٹر نے انہیں یہ بات بڑی سختی کے ساتھ کہی، اگر آپ نے روزے رکھے تو آپ کی زندگی کی ضمانت نہیں ہے۔ تو ان کے دل میں خیال آیا اگر میری زندگی کی ضمانت نہیں ہے تو میں روزہ رکھ کے مروں، میں بے روز کیوں مروں؟ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں ایسا خوش نصیب بننا چاہیے کہ ہماری زندگی کا اختتام تو کسی نیکی پہ ہو جائے۔ ہم کبھی یا روزے کی حالت میں ہوں، یا نماز کی ادائیگی میں ہوں، یا نماز ادا کر کے فارغ ہوں، وہ ایسے ہمارے بزرگ، ایسی ہماری مائیں کتنی خوش نصیب ہیں، ان کی موت کو کتنی رشک کی نظر سے دیکھا جاتا ہے کہ ماں جی اٹھے، انہیں صبح تہجد پڑھی، پھر فجر پڑھی، بیٹھے ذکر کرتے رہے، اشراق پڑھی، پھر اللہ کو پیارے ہو گئے۔ یہ کتنا خوبصورت اختتام ہے زندگی کا، اور کتنا بدترین انجام ہے کہ اپنی 1 کروڑ روپے کی گاڑی پہ جا رہے تھے، ڈیک یا وہاں پہ ٹی وی آن تھا، سامنے ایک خاتون ناچ رہی تھی، ایکسیڈنٹ ہوا اور اگلا سانس نہیں آیا، وہ سب کچھ دیکھتے ہوئے مر گیا۔ کیا دونوں انسان برابر ہیں؟ تو میرے عزیز بھائیو، ہمیں ہر وقت یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہماری زندگی کا اختتام خوبصورت ہو جائے۔ نیک اور صالح لوگ تو دعائیں یہ مانگتے تھے، اللہم انی اسألک توبۃ نصوحا قبل الموت، اے میرے اللہ میں تجھ سے التجا کرتا ہوں مرنے سے پہلے مجھے توبہ کی توفیق، سچی توبہ کی توفیق دے دینا۔ اللہم انی اسألک حسن الخاتمہ، اے اللہ میرے انجام کو بہت اچھا کر دینا،
میں یہ بات پہلے بھی عرض کر چکا، عرب میں لوگ یہ کثرت سے دعا مانگتے ہیں، اور ہمیں وہاں نظر آتا ہے ایک شخص قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، قرآن پڑھتا پڑھتا وہیں پہ فوت ہو گیا۔ ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے، نماز پڑھتا پڑھتا فوت ہو گیا۔ مصر میں ایک نوجوان عالم دین فجر کی نماز پڑھا رہا ہے، قیام کے اندر وہ بڑا خوبصورت قرآن پڑھ رہا ہے، اور قرآن پڑھتے پڑھتے گرا اور فوت ہو گیا۔ یہ خوبصورت موتیں ہیں، یہ بہترین انجام ہے، اور یہ اسی کا ہو سکتا ہے جو اپنی زندگی نیکی پہ گزارتا ہے، اسلام کے احکامات کی تضحیق نہیں کرتا بلکہ اسلام کے احکامات کی عزت اور احترام کرتا ہے۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کے شعار، اللہ کے قوانین کا احترام کرتا ہے، یہ اس کے دل کے تقوی کی علامت ہے۔ تو جو اللہ کے احکامات کا مذاق اڑاتا ہے، یقین جانیے اس کے دل میں تقوی تو کیا، ایمان ہی نہیں ہے۔ آج ہمیں سبق یہ پڑھایا جاتا ہے اور ایسے دانشوروں کو لایا جاتا ہے کہ آپ کہہ دیں، بلکہ میں آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ جاوید غامدی نامی ایک شخص ہے، اس سے سوال کیا ہمارے ایک ٹی وی اینکر نے کہ بتائیں کہ جو حالات ملک کے بنے ہوئے ہیں یا دنیا کے، ان حالات میں قربانی، اس بد نصیب نے کہا ان حالات میں قربانی کرنی مسلمانوں پر حرام ہے۔ اللہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں قربانی کرو۔ اور میرے بھائیو، یہ صرف امت محمد رسول اللہ پہ نہیں، بلکہ یہ قربانی کی فضیلت، قربانی کی اہمیت اور فرضیت پہلی قوموں پہ بھی تھی۔ مسلمان تو مسلمان، ہمارے پڑوس میں ہندو رہتے ہیں اور ہندو بتوں کے پجاری ہیں، آپ سب جانتے ہیں، اور آپ کو علم ہے کہ کئی ہندو مذہبی اتنے جنونی ہوتے ہیں کہ اپنے بچوں کو بھینٹ چڑھا دیتے ہیں اپنے بت کے، اسے مار کے زندہ دفن کر دیتے ہیں یا اسے ذبح کر دیتے ہیں۔ کس لیے؟ کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ طریقہ ہے، یہ ہمارا بھگوان ہے، اس بھگوان کی خوشنودی کا طریقہ ہے کہ ہم اپنی محبوب ترین چیز قربان کر دیں۔ اگر ایک ہندو ایک غلط، ایک باطل خدا کو پوجتا ہے لیکن اس کے تقرب کے لیے قربانی ضروری سمجھتا ہے، تو ہم مسلمان اپنے حقیقی اور اصلی رب کے لیے قربانی دینا، اسے سمجھے کہ یہ جائز نہیں ہے، اسے سمجھے یہ ضروری نہیں ہے۔ کتنے مسلمان ہیں جنہوں نے فون کر کے کہا اگر قربانی کے بجائے ہم غربا میں تقسیم کر دیں۔ بھائی کیوں کر دیں؟ اللہ رب العزت نے جو تقاضا کیا ہے پورا تو وہ کرنا ہے ہم نے۔ تو میرے بھائیوں، اس لیے ضروری ہے کہ ہم سمجھے قربانی ہے کیا، کیوں کی جاتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بہت سخت آزمائشوں میں آزمانے کے بعد پھر اللہ نے آپ کو کہا، جب ابو جہل نے آپ کو طعنہ دیا کہ ان کے بیٹے فوت ہو گئے، تو کہا یہ ابتر ہیں، ان کے بعد ان کا کون نام لے گا؟ تو اللہ رب العزت نے ایک سورت اتاری 3 آیتوں کی، کہا انا اعطیناک الکوثر، اے میرے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا، ان کے پلے کچھ نہیں ہے، بے شک ایک ایک بندے کے 50 بیٹے کیوں نہ ہوں۔ ابو لہب، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، جو مال و دولت کے اعتبار سے، اولاد اور بیٹوں کے اعتبار